ایک صاحب پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا خاوند اپنی بیوی کی میت کو غسل دے سکتا ہے، اور کیا یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا؟ دیکھیں، جب ایک آدمی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ ہی غسل دے سکتا ہے، نہ ہی کفن دے سکتا ہے، صرف اپنی بیوی کی زیارت کر سکتا ہے، اس کی شکل و صورت دیکھ سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے۔ باقی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا کہ نہیں دیا، دیکھیں تاریخی روایات میں ملتا ہے، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَلَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَوْصَتْ إِلَىٰ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَمِيس، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل کون دے؟ حضرت اسماء بنت عمیس۔ اور یہ اسماء بنت عمیس کون ہیں؟ امرأۃ الصدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، ان تغسلھا فغسلتھا، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے اسماء بنت عمیس غسل دیں، تو انہوں نے غسل دیا تھا، اور فرمایا کہ وعلی بن ابی طالب وسلمہ ام رافع قیل والعباس بن عبد المطلب، کہ ان کے غسل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ تو یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ غسل میں شریک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے میں اس طرح شریک تھے کہ جو چیزیں غسل کے وقت ضرورت ہوتی ہیں، جن کی ضرورت پیش آتی ہے، مثال پانی اور دوسری چیزیں، تو حضرت علی وہ چیزیں مہیا کرنے میں ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ غسل دے رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بذات خود وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے تھے۔ اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے شوہر ہوتے ہوئے، خامد ہوتے ہوئے غسل دیا، جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے، تو اس بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، ان کے علاوہ کوئی اور آدمی اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تھا کہ اے علی، آپ نے خاوند ہوتے ہوئے بیوی کو غسل کیسے دیا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فاطمۃ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تمہاری بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے؟ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کو غسل دیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، کوئی اور اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا۔ باقی یہ بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا، کہ جب ان کی جنازہ تیار ہو گیا اور جنازے کا وقت آیا تو اس وقت چونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ اس وقت خلیفہ بھی ہیں اور آپ ہمارے امام بھی ہیں، تو لہٰذا میری یہ خواہش ہے کہ میری بیوی کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کا جنازہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ لیکن ترجیح اس بات کو دی جائے گی، جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔